حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قیام فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکوں میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ سن کر ہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان جرت مندانہ الفاظ کی بنیاد پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا۔ یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس صاحباں کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشرکوں کے نام لے کر فرمایا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا وہ بالکل وہیں قتل ہوئے، ایک انچ بھی ادھر نہیں پڑے تھے، وہ وہیں قتل ہوئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے بتایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کے لباس پہنے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑا چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش کے لوگ، یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دے۔ اے اللہ تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے، مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما، اے اللہ انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آئے، اے اللہ اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب جہمی رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے جا کر عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہوں، مگر اے قریش میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک مارا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ کسی کو قتل نہ کر دے۔ گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے وہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر تل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کے لیے کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا یا اس کو توڑ دوں گا یا پھر اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنہیں حضور کے چچا تھے اور امیر حمزہ جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر چت گرا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے، ان میں
حکیم بن حزام بھی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھا اور فرمایا انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہیں کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔ حکیم بن حزام پانی نہ پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکل آئے اور للکارے ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ کافروں کی صفیں ایک طرف ہیں، مسلمانوں کی صفیں ایک طرف ہیں، سب نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، ان کی طرف نکارے بج رہے ہیں اور مقابلے میں عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید، یہ بڑے بہادر تھے قریش کے کافر، تو یہ میدان میں آئے اور للکارا کہ ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے۔ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے، یہ تینوں بھائی تھے، ان کے نام مغوز، معاذ اور عوف رضی اللہ عنہم تھے۔ ان کی والدہ کا نام عفرا تھا، ان کی والدہ کا نام عفرا تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ جی آپ لوگ جاؤ۔ چلو بچے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی کہ انصاری لوگوں سے ہمارا کیا مقابلہ، ہم سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو وہ کوئی ہمارے خاندان میں سے ہو، انصاریوں سے ہمیں کیا مقابلہ کرنا، ہم مکے کے ہیں وہ مدینہ کے ہیں، رشتہ داروں میں سے کوئی آئے ہمارے سامنے تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ کون ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو واپس لوٹنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی کہ جب دشمن نے للکارا ہے تو انصاری جو ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں سے نکل کر سینہ تنتے ہوئے میدان میں آ گئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے، ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے، اور حضرت علی حیدر کرار اسد اللہ المرتضی ان کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کا سر اڑا دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اپنے اپنے دشمن مقابل کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیا۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا میں شہید ہوں؟ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ اے اللہ کے رسول کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد صفرا کے مقام پر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ زخمی ہوئے تھے اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق فرمایا تھا اللہ کی قسم تم شہید ہو۔ انہیں وہیں دفن کیا گیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جنگ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ صف سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سے ان کی پیٹھ کو چھوا اور فرمایا سواد صف سے آگے نہ نکلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سواد رضی اللہ عنہ عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہذا مجھے بدلہ لینے دیں۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا لو تم بھی تیر میرے پیٹ پر مار لو، تم بھی اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد آگے بڑھے
صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیں ٹھیک کر رہے تھے، سواد جو تھے ان کا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا یا صف سے آگے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کے ساتھ ان کے پیٹ کو یوں کیا، پیچھے ہو جا، آپ آگے نکلا ہوا ہے، پیچھے ہو، سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، کہا کہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک ننگا کیا، کپڑا اٹھایا پیٹ مبارک سے اور کہا لیجئے آپ اپنا بدلہ لے لیجئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام سارے دیکھ کر رونے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے، سواد ایسا نہ کرو، حضور سے بدلہ لوگے؟ سواد نے کہا جی میں بدلہ لوں گا، میں بھی اتنا ہی ماروں گا جتنا حضور اسلام نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر، سارے صحابہ متوجہ ہو گئے، جنگ لشکر میں سناٹا چھا گیا۔ سواد آج کرنے کیا لگا ہے؟ سواد تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے ایسا نہ کرو۔ اچھا، حضرت سواد آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہا آؤ سواد اب آپ اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے پیٹ مبارک پر بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات بسر ہوں وہ اس طرح بسر ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد اللہ تجھے خوش رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھو لیا آگ اس کے جسم کو نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لگ گئی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو فرمایا جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائیں، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سونتنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ خطبہ دیا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ پریشانیاں دور فرماتا ہے اور غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحباں میں تشریف لے گئے، اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ صاحباں کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے مہجع رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، مسلمانوں میں سب سے پہلے آگے بڑھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، عامر بن حضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبان میں اللہ کے حضور سجدے میں گر کر یہ دعا کی، اے اللہ اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی، ایک طرف 10,000 کا لشکر دوسری طرف 313 اللہ اللہ کرنے والے، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل
نکل کر صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت سے لڑے گا ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ جب حضور نے یہ بات کی تو اس وقت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ایک ہاتھ سے گرا دی اور بولے واہ واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ میں کھجوریں کھا رہا ہوں، اگر میں کھجوریں پھینک کر دشمن پہ ٹوٹ پڑوں تو میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، تو کھجوریں میرے اور جنت کے درمیان جو ہے فاصلہ ہے۔ کھجوروں کو پھینک کر کہا کہ واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے تلوار سونت کر دشمن سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عوف بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ کتنا خوبصورت سوال ہے۔ اللہ کو ہنسی آتی ہے، یعنی کوئی بندہ غصے میں ہو، آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ وہ مسکرائے، وہ ہنس پڑے، اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے۔ تو حضرت عوف بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی کہ بندہ گناہ گار ہو تو کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ ہنسے، اللہ مسکرائے، یعنی اللہ خوش ہو جائے اور اس بندے سے اللہ کا غضب ٹل جائے اور بندہ جنت میں چلا جائے؟ تو حضرت عوف بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی اس کے کون سے عمل سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجاہد ذرہ بختر پہنے بغیر، یعنی یہاں پر جو پیٹی پہنی جاتی ہے نا کہ سامنے سے تیر لگیں گے، اور ٹوپی پہنی جاتی ہے خول لوہے کی ٹوپی، اور ذرہ بختر، یہ ساری سیکیورٹی کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، انہوں نے پوچھا، حضرت عوف بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی اللہ اس کے عمل سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا جب کوئی مجاہد زرہ بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے تو اللہ اس کی اس ادا کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے زرہ بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معبد بن وہب رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ گری ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے، ایک طرف 313 ایک طرف 10,000، 313 10,000 پر چر دوڑے اور 313 فتح لے گئے اور 10,000 بھاگ نکلے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے نبی، کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے نبی کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ ہاتھ کس کا تھا؟ ہاتھ کس کا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
پھینک کون رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے کہا نبی وہ جو آپ نے پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ یا عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا مسلمانوں میں جس نے جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے ان کا باپ آیا، باپ کافر تھا، اور جب سامنے آیا تو اس نے اپنے بیٹے عبیدہ بن جراح پہ وار کیا، اور جب وار کیا عبیدہ بن جراح نے ان کا وار اپنی ڈھال پہ روکا اور روک کر ایک ہی وار کیا اور باپ کی گردن اڑا دی، اور اڑا کر کہتے ہیں تو مت سمجھ کہ تو میرا باپ ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں پہلے یہ دیکھوں گا کہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اور جب یہ معاملہ ہوا کہ عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو اس وقت سورہ مجادلہ کی آیت اتری جس کا ترجمہ ہے جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میرے بندے مجھے ماننے والے ہیں انہیں آپ نہ دیکھیں گے کہ میرے مخالف یا حضور کے مخالف یا دین کے مخالف لوگوں سے یہ دوستی رکھیں گے۔ یہود و نصارہ سے مسلمان کامل ایمان والا کبھی دوستی نہیں رکھے گا، مسلمان فقط اللہ والوں سے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کہ دیکھو عبیدہ بن جراح نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کیا بلکہ قتل کر کے واصل جہنم کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اسلام کے سامنے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، ہماری رشتہ داری فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان دونوں کو لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑی۔ اسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کئی زرہیں تھیں، یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا انہوں نے زرہیں گرا دیں اور ان دونوں کو پکڑ لیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے جنگ سے جو مال ملا نا، زرہیں اور مطلب اور اس طرح کا سامان جنگی، بھئی انہیں بیچ کر بھی تو بندے کو پیسے مل جاتے ہیں، تو جب دیکھا نا مطلب عبد الرحمن بن عوف نے کہ زرہیں تو مطلب 2-4 روپے کی ہوں گی، امیہ بن خلف کو پکڑیں گے، اتنا اچھا بلا سردار ہے، اسے بیچوں گا تو اچھے بھلے پیسے ملیں گے۔ انہوں نے اپنی ساری زرہیں پہلے پھینک دی تھی کہ میدان جنگ سے آپ نا امیہ بن خلف ہی کافی ہے، اتنے پیسے اس کے مل جائیں گے کہ زروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا پالا سارا سامان پھینک کرنا امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو پکڑ لیا تھا، لیکن اوپر سے پہنچائے حضرت بلال۔ کون پہنچائے؟ جو امیہ بن خلف کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جو ان پہ ظلم کرتا رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف اور ان کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ یہ انہیں لیے جا رہے تھے کہ حضرت بلال نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے واہ 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 واہ، یہ رہا امیہ بن خلف آ گیا، آج اگر امیہ بن خلف بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا، یعنی یا میں مرساں تو یا تو ہی مارساں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن یہ دونوں میرے قیدی ہیں، لیکن یہ دونوں میری قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔
ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریوں، اللہ کے مددگاروں، یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت بلال اتنے غصے میں تھے، تلوار لہرا رہے تھے اور زور زور سے یہ بات کہہ رہے تھے، اگر آج امیہ بچ گیا تو پھر میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جہالت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر اس کی قتل کی دھن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی، وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتے دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا، یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئیں اور امیہ کے جسم میں اتر گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود بھی معمولی زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم کرے، میرے حصے میں نہ زریں آئیں اور نہ قیدی، میرے حصے میں نہ زریں آئیں اور نہ قیدی۔ بھائی امیہ بن خلف کی پوڑیا سی، اس ماریوں کس تلواراں تے زراں اے ساریاں سٹی اڑیاں تے اس کی بیچی تے چنگا پلا دمبایا، اس کی بیچی تے میں کچھ پیسے حاصل کرتا۔ اپرو ٹپکی کے حضرت بلال اور انہاں اپنا غصہ کڈنے واسطے اس کی راہ چ ماری اڑیا، نہ انہوں نے ہاتھ زیراں لگیاں تے نہ امیہ